السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک وقت سے ہم طب کے ساتھ منسلک ہیں اور گاہے بگاہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ خاص کر حکماء حضرات کی خدمت میں ہم گزارش کرتے رہتے ہیں کہ میرے دوستو، خاص کر یہ بات میں جو کرنے لگا ہوں، جو نسخہ جاتی حکیم ہے ان کے لیے، کیا ہر نسخہ ہر مریض پر وہی اثرات ڈالے گا؟ چاہے وہ کسی چیز کا بھی آپ نسخہ بناتے ہیں، کیا ایک ہی مزاج میں وہ علامات ہوتی ہیں؟ جیسے کہ کھانسی ہے، وہ عضلاتی میں بھی ہے، غدی میں بھی ہے اور اعصابی میں بھی ہے، کھانسی پائی جاتی ہے۔ کیا آپ کا کوئی ایک نسخہ تینوں قسم کی کھانسیوں پر وہ کامیابی دلائے گا؟ ممکن نہیں۔ اسی طرح بہت سارے اور بڑے بڑے دعوے کرنے والے حکماء جو کبھی فٹ پاتھوں پر مجمع لگایا کرتے تھے، آج ان کو فیس بک کی جو فیسلٹی موجود ہے ان کے پاس، وہاں بیٹھے ایسی ایسی بات کرتے ہیں کہ اطباء کرام وہ سن کر شرمندہ ہو جاتے ہیں، حکیم شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں۔ اور ایسا انہوں نے یہ اپنے چینلوں پر اور دنیا کو بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ خدا کے لیے ایک دن مرنا ہے، ہم نے اس دنیا سے جانا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا داری ہے، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اس دنیا داری کا تو حساب کتاب ہونا ہے۔ کل قیامت کو انہی باتوں کا تو حساب کتاب ہونا ہے کہ آپ کن کن کی جانوں سے کھیل کر آئے ہیں۔ طبیب یہ مد نظر ضرور رکھیں، جب تک ہمیں نبض کا علم نہیں ہوگا تو نسخہ جات جو ہیں وہ کامیابی نہیں دلائیں گے، کبھی بھی کامیابی نہیں مل سکتی۔ صرف نسخہ جات استعمال کر لیے، یہ فلاں چیز کا نسخہ ہے۔ اب جتنی بھی چیزیں لیں، دمہ ہے وہ بھی 3 قسم کا ہے، تو شوگر تو بھائی 5 قسم کی مل رہی ہے۔ آج تک ہمیں عضلاتی اعصابی میں شوگر نہیں ملی، باقی جو 5 تحریکیں ہیں 6 میں سے ہر ایک تحریک میں شوگر ملی ہے۔ ہم تو اس تحریک کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے مزاج کو بدلتے ہیں تو اللہ کرم کر دیتا ہے، شوگر ٹھیک ہو جاتی ہے۔ کیا کوئی ایک نسخہ یہ شوگر کا ہمارے حکماء حضرات نے بنا کے جو رکھے ہوئے ہیں، کیا وہ کامیابی دے دے گا؟ کیا شوگر ختم ہو جائے گی؟ ممکن نہیں ہے۔
بالکل ممکن نہیں. جو بھی شوگر والا آتا ہے ہم وہی نسخہ اس کو تھما دیتے ہیں، وہ چاہے عضلاتی میں ہی کیوں نہ ہو شوگر. جو ہمارا نسخہ بھی جو بنا ہوا ہے وہ بھی عضلاتی ہی ہوتا ہے، تو شوگر کیسے ختم ہوگی؟ اللہ مہربانی کرے، اللہ کرم کرے. اس کو کسی تحریک کے تحت لانا پڑے گا. یہ اس تحریک میں ہے، اس انسان کو یہ جو مریض آیا ہے اس کی یہ تحریک ہے، اس کی وجہ سے شوگر ہے. اس کی 3 نمبر میں شوگر ہے، اس کی 4 نمبر میں شوگر ہے، یا کہ اس کی 5 نمبر میں بھی شوگر ہے، 6 میں ہے یا 1 میں ہے. اس کے مطابق ہم کو چلنا پڑے گا. زیادہ تر تو ہم قانون مفرد اعضاء کے جو حکماء ہیں، طالب علم ہیں میرے بھائی، میں بھی اس قانون مفرد اعضاء کا ایک طالب علم ہوں، اس کو سمجھتے ہوئے بات کرتا ہوں. تو سب سے پہلے ہمیں نبض سیکھنی ہوگی کہ نبض کون سی ہے. مجھے اس دکان میں جس میں بیٹھا میں بات کر رہا ہوں 11 سال ہو گئے ہیں. تو عضلاتی اعصابی کے کل 3 مریض مجھے ملے. آپ اندازہ کر لیں کہ آپ جس پر بھی ہاتھ رکھتے ہیں عضلاتی اعصابی کا ٹھپا لگا کر، تو اس کو کہ ایک مرض بتا دیتے ہیں. خاص کر جس کو تذابیت ہو، گیس ہوا ہو، تو ہم سمجھتے یہ عضلاتی اعصابی میں ہے. نہیں بھائی، گیس ہوا تذابیت ہم نے 5 نمبر میں بہت دیکھی، 6 میں دیکھی. ہاضمہ جہاں خراب ہو جانا ہے عضلاتی اعصابی میں اگر ہوگا تو اس میں بھی آ جائے گا. جہاں ہاضمہ خراب ہوگا وہاں یہ معاملات آئیں گے، گیس بھی بنے گی، ہوا بھی بنے گی. تو میرے دوستوں، حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم پر بہت بڑی نیکی ہے، احسان ہے. انہوں نے ہمیں فارماکوپیا دیا، ہمیں آزاد نہیں چھوڑا کہ جو چیز جی چاہے کتابوں میں لکھا ہے یہ اس چیز کا نسخہ ہے، یہ اس چیز کا نسخہ ہے، ہم وہی دے دیں. جب تک پوری تشخیص نہیں ہوگی دوائی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. پھر یہ جو اگلی تحریکی دوائی دیتے ہیں یہ کیسے کامیاب ہوگی؟ دوائی تو ہم نے دینی ہے یا تسکین کو یا تحلیل کو، ایسے تو نہیں دوائی دے دینی. تو اگلی تحریک کا کل میں نے جو ویڈیو بنائی تھی اس میں عرض کیا تھا کہ یہ جو اگلی تحریکی دوائی ہے وہ نہ تو تحلیل پر جاتی ہے پہنچتی ہے، نہ ہی تسکین پر پہنچتی ہے. پہلے یہ باتوں کو سمجھنا ہوگا. ان باتوں کو سمجھنے کے لیے الحمدللہ حکماء کے لیے، طالب علموں کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں. آ کر بات چیت کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں کیا جو بات ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے، وہ فطرت کے مطابق ہے یا فطرت سے الٹ ہے. فطرت کے الٹ چل کر کبھی بھی کامیابی نہیں ملے گی. اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم طب کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، بس
6 طریقوں کے نام یاد کیے. ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ اس تحریک کا کون سا مقام ہے. ہمارے اس میں آنے سے پہلے اتباع کرام نے 3 مقام بنائے تھے. عضلاتی کا اوپر، درمیان میں گدی اور نیچے اعصابی. جب کہ ہم نے بتایا ہے اور ثابت کیا ہے 3 نہیں 4 مقام ہیں نفس کے. ان کو سمجھنا پڑے گا. اللہ پاک کرم کرے، ہمیں سیکھنا ہوگا. ہمیں جو کچھ بتا دیا وہی اپنے پلے باندھ کے چل پڑے ہیں. سیکھنے کے لیے کوئی آدمی تیار نہیں. کسی استاد کے پاس جا کر بیٹھ کر وہاں رہ کر کچھ دیر کسی بات کو سیکھ لیے جائے تو یہ اچھی بات ہے. حضرت عارفین جو ضلع جنگ کے علاقے میں جن کا مزار ہے، نام ذرا تھوڑا سا بول رہا ہوں، سلطان باہو صاحب، ان کا شعر ہے ایک، وہ میں یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا کہ بن علموں جو کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو. بغیر سیکھے جو کریں گے وہ تو غلط ہے. تو سیکھنے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں ہیں. حکیم جتنے بھی ہیں، کون جائے جی سیکھنے، کہاں بیٹھے کیا کرے. پیچھے سے گھر ہے، دوا خانہ ہے، یہ چلانا. بھئی سیکھ لو پھر چلاتے رہو. بغیر سیکھنے کے کریں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا جیسے ہو رہا ہے دوستوں کے ساتھ. یہ ایک مؤثر بات کر رہا ہوں ان اتباع کرام کے لیے جو سیکھے بغیر کام کر رہے ہیں. کالجوں میں تو سکھانے والی حالت ہی کوئی نہیں ہے. نہ وہاں حاضری پوری ہوتی ہے، نہ کوئی بات سیکھی جاتی ہے، نہ سکھائی جاتی ہے وہاں. تو میرے پیارو، طب کو سیکھ کر کریں، ایسی نہیں چھوڑتے. ہزاروں کتابیں مل جائیں گی بازار سے، فلاں چیز کا یہ نسخہ، یہ نسخہ، یہ نسخہ. کیا پہلے تشخیص ہو گئی ہے کہ جو علامت اس کو تنگ کر رہی ہے مریض کو، وہ کون سے مرض میں ہے؟ وہ گدی میں ہے، اعصابی میں ہے، عضلاتی میں ہے. بلکہ 6 تحریکوں کو ہی دیکھنا پڑے گا. اگر گدی عضلاتی میں ہے تو علاج کچھ اور ہے، گدی اعصابی میں ہے تو علاج کچھ اور ہے، اعصابی گدی میں ہے علاج کچھ اور ہے، اعصابی عضلاتی میں ہے تو علاج کچھ اور کرنا پڑے گا. اسی طرح عضلاتی اعصابی میں کوئی علامت تنگ کر رہی ہے تو اس کا علاج اس کو سمجھ کے کرنا پڑے گا. جب تک ہم مرض میں تسکین کو تحریک نہیں دیں گے، اگر تحلیل ہے تو تحلیل کو تحریک نہیں دیں گے، اس وقت علاج ناممکن ہے. سب سے بڑی بات جو سیکھنے کی ہے وہ نبض، تشخیص، اس کے بعد تسکین اور تحلیل کہاں کہاں پائی جاتی ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے علاج ہوگا. اس سے پچھلی ویڈیو میں نے تھوڑا سا تسکین اور تحلیل کے بارے میں بتایا تھا. کس وقت تحلیل ہوتی ہے، کس وقت تسکین ہوتی ہے. اس سے پہلے تو یہ علم ہی نہیں تھا کہ ایک وقت میں ہی دونوں کو سمجھا جا رہا تھا.
ایک وقت میں دونوں نہیں ہیں۔ دو مرضیں کبھی بھی اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ تحلیل کی مرض جو ہے وہ احتراقی ہے، تسکین کی جو مرض ہے وہ عفونتی ہے۔ اب عفونت کا اور احتراق کا فرق کو آپ سمجھ لیں، وہ سمجھ کر آگے چلیں گے تو اللہ پاک کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔